ماما قدیر بلوچ کون ہے جن کو بعض لوگ دہشت گردوں کی پروکسی اور بعض لوگ قوم پرست رہنما سمجھتے ہیں؟ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے ذاتی غم کو قومی تحریک میں بدل دیا۔ عبدالقدیر بلوچ، جنہیں سب ماما قدیر کے نام سے جانتے تھے، ایک عام سرکاری ملازم تھے، لیکن 2009 میں ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی جب ان کا بیٹا جلیل ریکی بلوچ اغوا ہوا اور چند ہفتوں بعد تشدد زدہ لاش کے ساتھ واپس آیا۔ اس ذاتی عالمیہ نے ایک باپ کو رنجیدہ اور ایک تحریک کو جنم دیا۔ ماما قدیر نے خاموشی کے بجائے آواز بلند کی اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی بنیاد رکھی، ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں لاپتہ افراد کے اہل خانہ اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے احتجاج کرتے، اپنے دکھ کو طاقت میں بدلتے اور انصاف کی جنگ لڑتے۔ بلوچ علیحدگی پسند تحریکوں سے تعلق رکھنے والے حلقوں کے ساتھ ان کی وابستگی کو بعض اوقات مبہم یا تنازعہ سمجھا گیا، اگرچہ ماما قدیر نے اپنی جدوجہد کو صرف انسانی حقوق تک محدود رکھا۔ بعض سرکاری اور سیاسی حلقوں کی نظر میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجات غیر مستحکم ماحول پیدا کرنے والے عناصر کے طور پر دیکھے گئے۔ ماما قدیر کی سب سے یادگار کوشش 2013 میں سامنے آئی جب انہوں نے بلوچستان سے اسلام آباد تک 2000 کلومیٹر کا پیدل مارچ کیا، بوڑھے قدم، تھکے ہوئے جسم مگر مضبوط حوصلے کے ساتھ۔ وہ اور دیگر مظاہرین، عورتیں، بچے اور خاندان اپنے لاپتہ پیاروں کی تصاویر لیے ملک اور دنیا کو بلوچ عوام کے درد سے آگاہ کرنے نکلے۔ یہ مارچ خاموش احتجاج کی ایک طاقتور علامت بن گیا جس نے نہ صرف ریاست بلکہ عالمی اداروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کی۔ مگر ماما قدیر کی جدوجہد آسان نہ تھی۔ انہیں 2015 میں نیو یارک میں انسانی حقوق کے کانفرنس میں شرکت سے روکا گیا اور اسی سال لمز میں ایک لیکچر حکومتی دباؤ کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا جس پر طلبہ اور فیکلٹی نے مظاہرے کیے۔ کوئٹہ پریس کلب کے باہر ان کے خیمے نے 5327 دن تک خاموش احتجاج ریکارڈ کیا، ایک جگہ جہاں بارش، دھوپ، سردی، بیماری سب ایک ساتھ تھے، مگر یہ سب چیزیں ان کو عزم کو کم نہ کر سکی۔ ماما قدیر کی یہ خاموش جدوجہد انسانی وقار اور انصاف کے لیے صبر اور استقامت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ان کی قربانی اور جدوجہد نے بلوچستان اور پورے پاکستان میں انسانی حقوق کے مسائل کو اجاگر کیا۔ HRCP، ایمنسٹی جیسے انٹرنیشنل اداروں سمیت عالمی انسانی حقوق کے اداروں نے ان کی وکالت کی تصدیق کی اور لاپتہ افراد کے مسئلے کو عالمی سطح پر روشنی میں لایا۔ ماما قدیر بلوچ نے دکھ، خوف اور رکاوٹوں کے باوجود ایک باپ کی محبت کو قومی تحریک میں بدل کر دکھایا کہ انسانی وقار کے لیے لڑنا کبھی بند نہیں ہوتا۔ 20 دسمبر 2025 کو ماما قدیر دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی غیر متزلزل جدوجہد، صبر اور قربانیاں آج بھی وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے خیموں، مظاہروں اور بلوچ عوام کی دلوں میں زندہ ہے۔ آپ ماما قدیر بلوچ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے۔